نہیں، ماں دروازے سے لگی بیٹے کی منتظر ہے، بوڑھا باپ کمزور بھی نہیں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم آیا ہے، مگر نہیں کوئی نہیں، افسردہ شام ہے، پردہ دار کی نگاہیں دروازے پر جمی ہیں، مگر نہیں، مگر یہ کیا، یہ دیکھو لاوارث لاش پڑی ہے، بے گوڑ و کفن ہے، یہ کیسی اندھیر نگری ہے، کس نے یہ ظلم کیا ہے، ایک کشمیری نوجوان کو بے رحمی سے جلا ڈالا ہے۔ جناب صدر، یہ ہے کشمیر جسے کہا جاتا ہے کہ جنت نظیر ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مشرق کا سوئٹزرلینڈ ہے، یہ وہ وادی ہے جہاں برف پوش پہاڑ دنیا کے حسین نظارے پیش کرتے ہیں، جہاں کے میوہ جات اور مسالہ جات کے ارب و عجم منتظر رہتے ہیں۔ جناب صدر، میں کشمیر کی بات کروں یا اس جنت نظیر کی بات کروں جو کل بھی لہو لہو تھا اور آج بھی لہو لہو ہے۔ آج ہی کے دن 73 سال پہلے جب بھارتی گنڈوں کو سری نگر کے ایئرپورٹ پر اتارا گیا، تب سے مائیں جگر گوشوں کی لاشیں سینے سے لگائے احاپکا کی تصویر بنی بیٹھی ہیں۔ عالی جاں یہ کسی مسیحا کی منتظر ہیں، مگر عالی جاں نہیں کوئی نہیں۔ درخت اگتے ہیں یہ سوچ سوچ کر یہاں، درخت اگتے ہیں یہ سوچ سوچ کر یہاں، جو سر اٹھائے گا قلم ہوگا۔ سامعین محترم، میرے آج کے جذبات ان ننھے منھے بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا کی اس دور میں میری آواز ان بھارتی سورماؤں کے کانوں میں بھی گونجے گی جنہوں نے اپنے سارے ستم کشمیری مسلمانوں کے لیے روا رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری بہنوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں، کشمیری نوجوانوں کو روٹی کے بدلے گولی اور آزادی کے بدلے شہادت مل رہی ہے۔ بھارتی گنڈوں، آج میں تمہیں للکار للکار کر کہتا ہوں، تمہارا اکھنڈ بھارت کا گھمنڈ ہم خاک میں ملا دیں گے اور اس نام نہاد اکھنڈ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارا عزم عالی شان، یہ ہے ہمارا عزم عالی شان، کشمیر بنے گا پاکستان، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔